بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن فیصل واڈوا نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے کچھ دن بعد ہی تاریخ تھی الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن ہی آیا اور اس نے ادھر اپنا جمع کروایا۔ اس نے کہا نہیں جی اب تو اس پٹیشن کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو اس دن کورٹ روم میں نے اوپنلی سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے ایڈوائزر اچھے نہیں ہیں، آپ کو اپنے ایڈوائزر بدلنے پڑیں گے، کیونکہ ہماری جو پٹیشن ہے وہ بہت ہی پراپر تیار کی ہوئی ہے، بڑی محنت سے ہم نے یہ پٹیشن تیار کی ہے، اور ہم نے ہر وہ کنسیکوینسز دیکھیں، وہ ساری کنسیکوینسز کا خیال رکھا تھا کہ کیا رزلٹ آ سکتے ہیں ہماری یہ پٹیشن کرنے میں۔ ہماری لیگل ٹیم نے پوری ڈسکشن کی تھی یہ پٹیشن کرنے سے پہلے اس پر، ہمیں پتہ تھا اس کے کیا رزلٹ آ سکتے ہیں، کمیشن ہمارے سے کیا پوچھ سکتا ہے، اور ہمارے پاس وہ تمام پریسیڈنٹس موجود تھے جن میں آلریڈی ڈفرینٹ لوگ نائل ہوئے تھے۔ سب سے اہم جو جہاں پر یہ بیان الفی آیا تھا، جس جھوٹے بیان الفی پہ یہ نائل ہوا ہے، وہ بیان الفی سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا ہوا بیان الفی تھا۔ سپریم کورٹ نے 2018 کے الیکشن کے لیے ایک پراپر بیان الفی بنایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ طریقہ کار ہوں گے، یہاں آپ کے جو بھی ڈپینڈنٹ ہیں آپ پر، جو بھی باقی لوگ ہیں، پوری ڈیٹیلز اپنی دیں، آپ کوئی چیز الیکشن کمیشن سے چھپائیں نہ، کوئی بھی چیز، کیونکہ پبلک آفس ڈیل کرنا ہوتا ہے، جو بندہ الیکشن جیت کر آ رہا ہوتا ہے، عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس نے پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی ساری چیزیں عوام کے سامنے ہونی چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں اس کی ہیں۔ تو اس الیکشن کمیشن میں جو اس نے بیان الفی جمع کروایا تھا ریٹرننگ آفیسر کے پاس، اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میں صرف اور صرف پاکستانی شہری ہوں، کسی اور ملک کی میرے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ 3 کوسچن ہماری اس پٹیشن کے رزلٹ میں 3 کوسچن الیکشن کمیشن میں نکلے تھے۔ وہ 3 کوسچن یہی تھے کہ الیکشن کمیشن نے پوچھا تھا فیصل واڈوا سے کہ آیا آپ نے کسی ملک کی کبھی نیشنلٹی رکھی ہے؟ اس کا جواب اس نے کوئی نہیں دیا وہاں۔ دوسری یہ چیز تھی کہ آیا اگر آپ نے نیشنلٹی رکھی ہوئی تھی، آپ نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے تو کب چھوڑی ہے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بجائے یہ ہر بار ہیلے بہانے کرتا تھا۔ الیکشن کمیشن بارہا اسے موقع دیتا رہا، کبھی یہ کہتا تھا جی میں آج بیمار ہو گیا، کبھی کوئی اور ہیلے بہانے کرتا تھا۔ بالآخر میں شروع میں بھی جب الیکشن کمیشن پر آپ کہہ سکتے ہیں قسم کا، ظاہری بات ہے کوئی دباؤ ٹائپ کی چیز تھی جس سے وہ ڈیلے کر رہے تھے، کیونکہ یہ وہ سوال تھے، تین سوالوں کا جواب دینا تھا۔ ودن 1 day اس کو کنکلوڈ کیا جا سکتا تھا اس پروسیڈنگ کو۔ 3 سال اگر یہ پروسیڈنگ چلی تو صرف ایک وجہ تھی کہ کسی قسم کا کئی طرف سے امپائر کی جو ہے نا انگلی اٹھ رہی تھی، لیکن الحمدللہ ہم پہلے دن سے ہوپ فل تھے، ہم آخر دم تک ہوپ فل رہے۔ ہم نے یہ اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ نائل ہوگا۔ جب بھی ہم آتے تھے، کمیشن آتے تھے یا میڈیا کے دوستوں سے بات چیت کرتے تھے، ہم یہ بتاتے تھے دوستوں کو کہ اگر میرٹ پر کیا گیا فیصلہ تو یہ 100% نائل ہوگا، اور یہ رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے کہ اس کو تا حیات نائل کیا الیکشن کمیشن میں۔ تا حیات نائل کرنے کے بعد ایک چیز لکھی ہے کہ اس نے جتنے بھی حکومتی خزانے سے پیسے لیے، چاہے وہ اس کی سیلریز تھی، چاہے کسی اور طرح کے بینیفٹس تھے، وہ سارے عوام کو واپس جمع کروائے، وہ حکومتی خزانے میں جمع کروائے۔ یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ فیصل واڈوا کی جو ہے نا نااہلی، یہ ہم نے سیکھ کی، اور الحمدللہ ہم لگے رہے، محنت کرتے رہے، اور وہ نااہلی الیکشن کمیشن نے اسے نائل کر بھی دیا۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہیں، ہم نے شروع دن سے وہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کیے بھی۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے میرا محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، ان کے خلاف، مراد سعید کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ایک پٹیشن چل رہی ہے الیکشن کمیشن میں، وہ بھی زیر سماعت ہے۔ اس میں بھی اس کے رزلٹ بھی میں آج میڈیا کے دوستوں کو شیئر کروں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ بھی نائل ہوگا، محمود خان بھی نائل ہوگا اور یہ مراد سعید بھی نائل ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک موٹو لے کے آئے تھے PTI جب آئی تھی تحریک انصاف، وہ اس وجہ سے آئے تھے، عوام کے سامنے ایک جو ڈھونگ رچا کر آئے تھے، وہ یہ کر کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انصاف لائیں گے، ہم ایک تبدیلی لائیں گے۔ عام عوام نے بھی بیچاری نے سوچا تھا پتہ نہیں کون سی تبدیلی ہے، یہ کیا چیز لے آئیں گے۔
سب لوگ ایک مطلب بڑے پریشان تھے کیا چیز آنے لگی ہے پتہ نہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ ابھی جو کرنٹ کیبنٹ ہے ان کی، کرنٹ کیبنٹ ان کی، کرنٹ منسٹرز جو ہیں وہ تو ساری وہی پرانی پارٹیاں، یہ تو ساری مشرف کی ٹیم ہے. تو یہ کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں عوام کے سامنے؟ ابھی جو کوڈ آف کنڈکٹ میں کی خلاف ورزی پر میری پٹیشن چل رہی ہے، اس میں ان نے بلدیاتی انتخابات کا ایک لائی عمل ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک رول بنایا ہے، ایک لا ہے اس کے لیے. وہ یہ ہے کہ جب انتخابات ہونے لگیں تو اس سے پہلے کسی قسم کی آپ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے، کسی قسم کی آپ کمپین نہیں کر سکتے. مخصوص دن ہوتے ہیں ان سے پہلے نہیں کیے جا سکتے. ان نے کیا کیا کہ جو بلدیاتی انتخابات ابھی فرسٹ فیز ہوا ہے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں انتخابات سے چند دن پہلے جا کے بڑے بڑے منصوبے کیے اور ان کی مطلب ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم یہ 5 ارب کا منصوبہ سٹارٹ کرنے لگے، یہ 10 ارب کا منصوبہ سٹارٹ کرنے لگے. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پورے 3 سالوں میں، 3.5 سالوں میں، 4 سالوں میں یہ کیا کرتے رہے؟ اس وقت وہ منصوبے کیوں نہیں یہ لے کے آئے عوام کے لیے؟ این اسی وقت جب اب پتہ ہے کہ اب الیکشن ہونے لگے ہیں، اس وقت یہ لے کے آ گئے کہ یہ منصوبے ہم عوام کے لیے لے کے آ رہے ہیں، یہ منصوبے لے کے آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ منصوبے کسی قسم کے عوام کی مفاد کے نہیں ہیں، وہ منصوبے صرف دکھا رہے ہیں، یہ دکھا کے تاکہ عوام سے ووٹ لے لیے جائیں. لیکن اب عوام بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سمجھدار ہو چکی ہے. عوام نے رزلٹ دکھایا ہے انہیں کے پی کے الیکشن میں، اور آگے بھی ان کی جو حالت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جس طرح ان کے سلیکٹڈ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ جس طرح نااہل ہیں، بددیانت ہیں، اسی طرح یہ حکومت بھی بددیانت ہے. وہ جس طرح کبھی جھوٹے بیانے الفی جمع کروا رہے ہیں، کبھی کوئی اور جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح عوام کا جو یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے، عوام کی جو مطلب جو وعدے وعیدیں کر کے آئے تھے، وہ وعدے تو ان نے پورے ہی نہیں کیے. یہ تو 100% ان کے منافی جا رہے ہیں. جو چیزیں اس نے بات کی خان نے، ان تمام چیزوں میں یو ٹرن لیا ہے اس نے. تو میں شروع سے بھی مطلب ہماری پارٹی ان تمام چیزوں پر کام کر رہی ہے. جہاں پر بھی یہ رول آف لا کی خلاف ورزی کریں گے، جہاں سے بھی لا سے ابو ہونے کی کوشش کریں گے، ہم ایکشن لیں گے. ہم نے پہلے بھی لیا ہے اور آگے بھی اس چیز پر ایکشن لیں گے.